ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت میں آج آپ کو دو تین بڑی اہم خبریں پانی کے حوالے سے۔ پاکستان کا پانی کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن ہمیں اپنے پانی کی خود حفاظت بھی کرنی ہے، اور وہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایک خبر ہے، بڑی خبر ہے، اور پھر یہ کہ کچھ نئے ڈیم بھی بن رہے ہیں، کوئی اور نئے ڈیم بھی بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ وہ کہاں کہاں بن رہے ہیں، کس دریا پہ بن رہے ہیں، اور جو موجودہ ڈیم ہیں جو بن رہے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا، کب تک مکمل ہوگا، کون سا ڈیم کب مکمل ہوگا، اور کب پاکستان کے پاس اتنا پانی آ جائے گا، اتنا پانی سٹوریج میں ہوگا کہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے پاس بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں، پن بجلی کی بات کر رہا ہوں، جو سستی ترین بجلی ہوتی ہے دنیا میں، وہ کب تک وافر مقدار میں مہیا ہو جائے گی۔ بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی اچھی خبریں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں آپ کو کالا باغ ڈیم کا ہی بتاتا ہوں۔ کالا باغ ڈیم ایک متنازع ڈیم بنا رہا، اور پھر اس منصوبے کو اس تنازع کی وجہ سے، خاص طور پہ سیاسی تنازع کی وجہ سے، کوئی اس میں ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا کے ماہرین، انٹرنیشنل ماہرین اور پاکستان کے ماہرین اور خود یہ سیاستدان بھی اندر سے مانتے رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ایک خاص ماحول میں، اور پھر اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک سیاسی تفریق کا باعث بن رہا تھا۔ لیکن اب میں جو خبر آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس منصوبے کو، کالا باغ ڈیم کو تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے۔ گو کہ آج بھی آپ نے اس آگڈار کی پریس کانفرنس سنی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ متنازع ہے تو اس لیے اس پہ نہیں، بالکل یہ اس کے الٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کالا باغ ڈیم بنے گا، ضرور بنے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ اس میں حالات کو بہتری کی طرف لا کے، لیکن کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہے۔ تو کالا باغ ڈیم جو ہے، جو اس وقت ہمارا بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، اس سے آدھی قیمت پر بنے گا۔ یہ سب سے بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہ صرف اس کی لوکیشن، نہ صرف اس کی سٹوریج، نہ صرف اس کی جو یوسیج ہے وہ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا مطلب ڈیم ہوگا ہمارا، بلکہ وہ اس بادشاہ ڈیم سے آدھی قیمت میں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ڈیم بننے کی جو جگہ چنی گئی ہوئی ہے، یہ میاں والی کے ساتھ جو کالا باغ کا علاقہ ہے، اس میں یہ کالا باغ ڈیم بننا ہے، اور دریا کی کو بہت زیادہ، دریا کو موڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تین طرف سے پہاڑ ہیں، اور وہاں پہ جو جھیل بنے گی، جو کہ تھوڑا اس کو کھود کے بنانا ہے، تو وہ ایک نیچرل جھیل ہی ہوگی، اور وہ اس پہ کچھ بہت زیادہ اب خرچہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بادشاہ ڈیم سے آدھے خرچے میں وہ بن جائے گا، اور 5 سال کے اندر بن جائے گا۔ یہ وابڈا کی ابھی جو انہوں نے ابھی جو سٹڈی کی ہے دوبارہ سے، تو ظاہر ہے سٹڈی ایسے تھوڑی کر لی ہے، کوئی منصوبہ بنا، اپروول ہوئی کہیں پرنسپل اپروول، تو اس کے بعد وابڈا یہ کہہ رہا ہے کہ 5 سال کے اندر اندر یہ ڈیم بن جائے گا، جب سے ہمیں یہ کام کرنے کا کہا جائے گا۔ تو ایک تو یہ بڑی خبر تھی، اور دوسری بڑی خبر یہ ہے، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ 4 ڈیم اور بن رہے ہیں، اور کس دریا پہ بن رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ڈیم بنا رہا ہے، جو دریائے سندھ پہ، وہ ہے بادشاہ ڈیم۔ تو بادشاہ ڈیم جو ہے اس کا 20% کام مکمل ہو گیا ہوا ہے ڈیم کا، یعنی کہ دریا کی ڈائیورژن ہو گئی ہے، دریا کو موڑ لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھیل بنانی ہوتی ہے، اس کی طرف دریا کا رخ موڑنا ہوتا ہے، وہ موڑ لیا گیا ہے، اور اس پر 2027 میں یہ ڈیم جو ہے، ڈیم یعنی کہ پانی کی سٹوریج والا، جس میں پانی سٹور ہوگا، جس میں پانی جمع کیا جائے گا، وہ 2027 تک بن جائے گا۔ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ 2027 میں اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو اس میں جو پانی جمع کرنے کی جو گنجائش ہے وہ ہوگی 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اس میں، یعنی ویسے تو 80 لاکھ ایکڑ پانی ہوگا، لیکن جو استعمال کرنے کے لیے پانی اویلیبل ہوگا، ظاہر ہے ایک نیچے طے ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پانی استعمال کرنے کا ہوتا ہے وہ 64 لاکھ ایکڑ پانی ہوگا جو ہم استعمال کر سکیں گے، یعنی کہ آف سیزن میں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب دریاؤں میں پانی کم آتا ہے
تو اس وقت ہم اس کو استعمال کر سکیں گے۔ 2032 تک باشا ڈیم کا ہائیڈرو پروجیکٹ یعنی کہ پن بجلی پیدا کرنے والا، اس سے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا جو منصوبہ ہے، ایک ہوتا ہے پانی سٹور کرنا، اس کے بعد اس پہ ایک ٹربائن لگائی جاتی ہیں اور پورا سسٹم ہوتا ہے، جس کے بعد پانی جو ہے اس کو بہا کے جب وہ پانی نکلتا ہے تو اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ وہ والا منصوبہ جس سے بجلی پیدا ہوگی وہ 2032 میں مکمل ہوگا۔ لیکن اس سے بھی اچھی خبر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ داسو ڈیم جو ہے یہ ڈیم نہیں ہے، یہ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ اس سے صرف بجلی پیدا ہوگی، یعنی کہ پانی اس سے گزرے گا اور بجلی پیدا ہوگی، اور وہ بجلی پاکستان میں اس وقت جتنے ڈیم ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ بجلی پیدا کرے گا، 5000 میگا واٹ، اور وہ 2027 تک مکمل ہو رہا ہے۔ وہ پانی وہاں سے بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کتنی بڑی خبر ہے۔ اور یہ والا جو ڈیم ہے اور ساتھ محمد ڈیم، یہ بھی 2027 میں مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ڈیم بھی ہے اور اس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 800 میگا واٹ، اور اس میں سٹوریج ہے 12 لاکھ ایکڑ کی۔ یہ ڈیم بھی ہے، یہ دریائے سوات پہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو بجلی میں نے کہا محمد ڈیم میں پیدا ہو رہی ہے، سے پیدا ہو رہی ہے، اور داسو ڈیم سے پیدا ہو رہی ہے، یہ ملا کے پاکستان کے پاس 2027 تک، یعنی کہ آج سے 2 سال بعد بجلی کتنی پیدا ہوگی؟ 10,000 میگا واٹ کم از کم، ویسے اس سے زیادہ ہی بنتی ہے، کم از کم 10,000 میگا واٹ 12 سال کے 12 مہینے پیدا ہوگی۔ اس وقت آپ کو پتہ کتنی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم گرمیوں میں جب پیک سیزن ہوتا ہے، جب دریاؤں میں پانی آ رہا ہوتا ہے زور سے پہاڑوں سے، اور پھر وہ آگے ڈیم بھر رہے ہوتے ہیں اور ڈیم سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں 10,000 میگا واٹ۔ اور سردیوں میں جب پانی نہیں آ رہا ہوتا دریاؤں میں، تو اس وقت ہماری جو پیداوار ہے بجلی کی وہ رہ جاتی ہے 1 سے 1,500 میگا واٹ۔ تو یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو 2 منصوبے، صرف ایک داسو اور ایک محمد، اس کے بعد پاکستان کے پاس 10,000 میگا واٹ 12 مہینے بجلی پیدا ملے گی، سستی ترین بجلی پاکستان میں ملے گی۔ اور 2032 تک جب باشا ڈیم کا ہائیڈرو پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا، تو پھر اس وقت پاکستان کے پاس 15,000 میگا واٹ بجلی 12 گھنٹے اویلیبل ہوگی، سستی ترین پن بجلی۔ جب آپ کے پاس اتنی بجلی ہوگی وافر مقدار میں اور وہ بھی سستی، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کی معیشت میں آئیں گے، آپ کی انڈسٹری چلے گی، آپ کی پوری جو کمرشل لائف ہے وہ بدل جائے گی، اور پاکستان جو ہے ظاہر ہے اس کی معیشت میں کتنا بڑا بوم آنے والا ہے۔ یہ صرف 2 سال اور اس کے بعد 32 تک تو پھر پیک ہے۔ 2 سال میں تو اس میں ایک بہت بڑا جمپ آئے گا اور اس کے بعد پیک ہوگی۔ اور اینڈ پہ میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو بھارت کی دھمکیاں ہیں ان سے نکلنے کے لیے، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کالا باغ ڈیم بھی بنے گا، دوسرا باشا ڈیم جو ہے وہ 27 تک بن جائے گا، اور جو محمد ہے وہ بھی 27 تک مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ڈیمز ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے۔ اور اب جو اس سے بھی علیحدہ ایک منصوبہ بنا وہ یہ ہے کہ دریائے چناب پر پاکستان 4 ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ مطلب ڈیم ہوں گے، بڑے ڈیم ہوں گے، بہت بڑے ڈیم نہیں ہیں، یعنی کہ باشا اور کالا باغ ڈیم جیسے نہیں ہیں یا تربیلا جیسے نہیں ہیں، لیکن بڑے ڈیم ہوں گے۔ وہ ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی چناب، دریائے چناب پر، وزیر آباد کے ساتھ ایک ڈیم بنے گا، مڈ رانجھا، یہ وزیر آباد سے آگے پنڈی بٹیاں کے قریب جگہ ہے، وہاں پہ بنے گا۔ اس سے آگے چنیوٹ میں ایک ڈیم بنے گا، اس کی فیزیبلٹی بھی وابڈا نے بنا لی ہے اور اس پہ کام جو ہے وہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے آگے جنگ، ضلع جنگ میں شاہ جیونا، اس پہ ڈیم، یعنی کہ یہ چناب گزر رہا ہے۔ تو 4 ڈیم جو ہیں، وزیر آباد، اس کے بعد مڈ رانجھا، چنیوٹ اور پھر شاہ جیونا، 4 ڈیم اس پہ بن رہے ہیں، اور ان میں پانی سٹوریج ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اس پہ ہائیڈرو پروجیکٹ بھی ہوں گے۔ لیکن یہ ہے بھارت کی جو دھمکیاں ہیں اور پاکستان کا جو مستقبل ہے، بھارت کی دھمکیوں سے بچنے کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو اصل منصوبے ہیں وہ یہ ہیں، جو ہم نے پچھلے سال سے نہیں کیے۔ ہماری غفلت تھی، ہماری قومی قیادت کی غفلت تھی، لیکن اب اس پہ فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑے فیصلے ہیں، یہ اپریشیٹیبل ہیں،
اور ہمیں ان کو نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں، اور کسی سیاست میں پڑے بغیر ان منصوبوں کو مکمل کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔